حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو بھیجا نمائندہ بنا کر، فلاں جگہ سے زکوٰۃ وصول کر کے لا، جانوروں کی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ آیا تو اس نے جو زکوٰۃ تھی وہ پیش کی، کچھ جانور الگ ٹالے ہوئے، اس نے کہا یہ مجھے تحائف ملے، یہ میں نے رکھنے ہیں، یہ مجھے تحفے ملے، یہ میرے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد تقریر میں ارشاد فرمایا کہ ہم کسی کو کسی ڈیوٹی پر بھیجیں، جب آتا ہے تو جو ذمہ داری ہے وہ پیش کر کے ساتھ کہتا ہے یہ مجھے تحفہ ملا ہے، یہ اس کا تحفہ نہیں، جمع کرائے۔ اس کا تحفہ تب ہوتا اگر اپنے باپ یا ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا اور وہاں تحفہ ملتا۔ اس سے علماء نے ایک قانون اخذ کیا کہ کوئی آدمی اگر کسی منصب پر فائز ہے، قاضی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، گورنر ہے، کسی بھی سرکاری منصب پر فائز ہے، تو اس کو اس منصب کی وجہ سے جو تحفے دیے جائیں وہ اس کے نہیں، منصب کی وجہ سے جو تحائف ملے وہ اس کے لیے نہیں، وہ جمع کرائے۔ اسلام کا اصول تو یہ تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ایک آدمی اس نے گھڑی تھوڑے پیسوں میں خرید لی تو جرم بن جائے اور اربوں خربوں کی کرپشن کرنے والوں سے پوچھا نہ جائے۔ میں یہ کہتا ہوں سب سے پوچھیں، پاکستان بننے سے لے کر 75 سال کا حساب کریں، چلو وہ نہیں کر سکتے تو 40 سال کا کر لیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد کے جتنے حکمران آئے، جو کچھ ہوا، سب کا حساب کریں، اور صرف حکمرانوں کا نہیں، میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی سرکاری منصب والے ہیں، خواہ ان کا تعلق دائیں ہاتھ سے ہو یا بائیں سے، اثر رسوخ والے ہوں یا عوام کے نمائندے ہوں، بیوروکریٹ ہوں، جو بھی ہو، سب کے اثاثے چیک کیے جائے، ان کی تنخواہ کے مطابق جتنا اضافہ بنتا تھا یا جتنے اثاثے بنتے تھے ٹھیک، جو اس سے زائد بنائے تو وہ اگر اس قانون پر عمل کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے گا، پاکستان کا سارا قرضہ دور ہو جائے گا۔ اگر یہ تحائف کا جو سلسلہ ہے نا، یا اسی طرح تحائف کے ساتھ یہ آئے گا نا کہ فلان جگہ جی افتتاح کرنا ہے سڑک کا اور کروڑ روپے مٹھائی کے لیے دیا جاتا ہے، یہ کیا مٹھائی ہے؟ فقہ کی کتابوں میں ہدایہ شریف، فتاوی عالمگیری، بدائع ثنائے اور بہت سی کتابوں میں یہ قانون موجود ہے کہ ایک آدمی سرکاری منصب پر فائز ہو، اس کے لیے وہ تحفے جائز ہیں جن کے ساتھ پہلے تحائف کا لینا دینا تھا۔ جو لوگ اس کو پہلے تحفے دیتے تھے ان سے لے سکتے ہیں اتنی مقدار جتنی پہلے دیتے تھے۔ اگر اس منصب کی وجہ سے کوئی تحفہ دے یا کسی کے تحفے میں اضافہ ہو تو وہ لینا جائز نہیں۔ اب یہ جو افتتاح کرتے ہیں، یہ جو دوسرے تیسرے، یہ ان کا استحقاق نہیں ہے۔ یہ سڑک بنانا اور دیگر معاملات یہ تو قوم کا حق تھا۔ پوری دنیا میں انتظامیہ یہ کام کرتی ہے، ان کو کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہوتا اس کام کا۔ جہاں سڑک اکھڑی سڑک بنا دیں، جہاں کوئی فیکٹری کرپشن کر رہی، خواہ اس کا کسی جماعت سے تعلق ہے، اس پر سختی ہوتی ہے، اس پر آبجیکشن لگتا ہے، کارروائی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کتنی قباحت! یہ نبی پاک نے جو فرمایا تھا نا، گھر میں بیٹھتا تو پتہ چلتا تحفے تجھے مل رہے ہیں یا نہیں۔ اس کو یوں سمجھے کہ ایک آدمی جو حکومت کے کسی منصب پر ہے، جب وہ لوگوں کے تحائف وصول کرے گا، لوگوں کے تحفے لے گا، تو وہ آدمی ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کرے گا، وہ تحفہ رشوت بن جائے گا اس کے حق میں، یا کم از کم رشوت کا الزام آ جائے گا کہ ان تحائف کی وجہ سے اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہ اس کا راز تھا۔ بلکہ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے تو پھر کھلا کہہ دیا نا کہ کسی بھی سرکاری منصب پر جو آدمی موجود ہے، اس منصب کی وجہ سے جو تحائف ملے وہ اس کے لیے حلال نہیں، وہ سرکاری خزانے میں جمع کرائے۔ اب ایک بات ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے، جی آپ کو بات کرنے کی کیا ضرورت؟ تو سوچنا چاہیے
کہ ایک ایک کر کے اگر سب لوگ چپ ہوئے، کوئی بھی اس ذمہ داری کی آواز بلند نہیں کرتا، تو کیا سب مجرم نہیں؟ میں صاف کہہ رہا ہوں، کوئی سیاستدان ہے، دائیں بازو سے تعلق ہے، بائیں سے تعلق ہے، بیوروکریٹ ہے، کسی بھی منصب پر ہے، جو کسی سرکاری منصب پر ہے، کوئی جج ہے یا کوئی فوج کا آفیسر ہے، کسی بھی سرکاری منصب پر ہونے کی وجہ سے اس کے جو اثاثے بڑھتے ہیں، جو وہ دولت کماتا ہے اپنی تنخواہ اور جائز آمدن سے زائد ہے، وہ سب کاری سرکار میں ضبط کی جائے۔ سوچیں نا، اس کا تحفظ جو ان لوگوں کو ملتا ہے، عوام کو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو ہمیں کوئی پوچھے نہیں جی، اب پچھلے دنوں کو معاملہ چلا، انہوں نے کہا جی ہمارے ادارے پر بات نہ کرو، ہم تو بہت اچھا انتظام کرتے ہیں۔ سادہ سی بات سوچیں، مثال کے طور پر ہمارے دکانداروں کے بارے بات چلے، وہ کہ جی ہمارا بڑا اچھا نظام ہے، ہمارے ہاں کوئی مداخلت نہیں، ہم مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ علماء کہ ہمارے ہاں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ائمہ مساجد کہیں، ٹیچر کہیں، زندگی کا ہر طبقہ یہ بولنے لگے ہم تو جی بہت اچھا نظام چلا رہے ہیں، ہمارے معاملے میں بات نہیں کرنی۔ عدالت کس کام کے لیے؟ چھٹی کرا دیں عدالتوں کو، اور اگر عدالت کسی کام کیا اور اس کے بغیر ممکن ہی نہیں امن۔ میں پڑھ رہا تھا نزہۃ الخواطر، ایک کتاب ہے، اس میں ہمایوں کی حکومت کے درمیان میں پہلے حکمران بنا ہمایوں، پھر شیر شاہ سوری کی حکومت آ گئی، اس کی حکومت جمنے سے پہلے اس نے 5 سال حکومت کی، فوت ہو گیا، اس کے بیٹے سے سنبھل نہ سکا ملک، دوبارہ ہمایوں کی حکومت آ گئی۔ تو ہمایوں کے دور میں صوبہ سندھ میں ایک مقدمہ پیش ہوا عدالت میں، جج کے سامنے کیس رکھا گیا، جج نے دیکھا اس میں الزام ہے وقت کے حکمران پر، بادشاہ پر۔ تحریر لکھی 2 سطر، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا کاٹا، اس میں تحریر لکھی کہ فلاں بن فلاں جو ملک ہند کا بادشاہ ہے، فلاں تاریخ کو میری عدالت میں پیش ہو، مور لگائی، جا بھی سرکاری ملازم کے ہاتھ بھیج دیا، مدعی کو بھی کہہ دیا اس تاریخ کو آ جانا، اتنا وقت دیا جس وقت میں وہ پہنچ سکے۔ پھر جب متعلقہ دن آیا تو وہ حکمران حاضر ہوا عدالت میں۔ لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کے دور کی بات ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں تھا، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ چیف تھا جج، وہ آرام سے بیٹھا اپنی کرسی پر، اس کے لیے اس نے استقبال نہیں کیا، کھڑا نہیں ہوا، آیا سلام علیہ وسلم، وعلیکم السلام، ہاں جی اوتھے بیٹھ جا، بیٹھ کے دوسرے کو بھی بٹھا دیا، اس کو کہا کہ تم پر یہ الزام ہے کہ تم نے یہ زیادتی کی، اس پر غالباً ہاتھ کاٹا تھا یا کوئی اس طرح کے ظلم سے تم نے یہ کام کیا ہے۔ اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کا حکم ہے قصاص، تم نے ہاتھ کاٹا ہے، بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، یا اس کو راضی کر لو، یہ خوش دلی سے کہہ دے، تاوان دے دو اس کو۔ اس نے 1000 سونے کے سکے اور تلوار سامنے رکھ دی، اس نے کہا جی میں حاضر ہوں، اپنے مدعی کو کہہ دیا کہ چاہو تو میرا سر اڑا دو، سر جھکا کر کھڑا ہے، اور چاہو تو یہ 1000 اشرفی لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا میں نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا اسلام کا نظام آج بھی نافذ ہے یا نہیں تمہارے پاس، ٹھیک ہے جو تم نے زیادتی کی میں نے معاف کی۔ انہوں نے بھی چلو کچھ انعام کے نام دے دیا جو بھی دینا تھا۔ میرے بات کہنے کا مقصد یہ فیصلہ ہونے کے بعد مدعی سے پوچھا تیرا کیس ختم؟ اس نے کہا ختم۔ اس نے کہا بسم اللہ جی، اب حکمران کو آگے بلایا، ملا، حکمران کہنے لگا اپنے وہ نکال کر نا، یہ خنجر میں لے کر آیا تھا، اگر تو نے انصاف پر فیصلہ نہ کیا تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے بھی اپنے میز کے نیچے سے نکال کر وہ چیز دکھا دی، ہتھیار، اس نے کہا میں بھی لے کر بیٹھا تھا کہ اگر تو نے چون چنا کی تو اسی موقع پر تمہیں قتل کر دوں گا۔ ذرا سوچیں آج کے دور میں کوئی ایسے کرے نا، ہمارے دور میں تو با اثر ہونے کا مطلب ہوتا ہے بدمعاش، قانون کی دھجیاں اڑانے والا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں جی مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں،
بھی قرآن و حدیث کے جو اصول اور قواعد دنیاوی ترقی میں مفید تھے، آخرت کا بھی ثواب تھا، دنیا کی بھی برکتیں تھیں اس پر، تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ قرآن پاک کہتا ہے کیا اتنی بات پر چھوڑ دیا جاؤ گے کہ کہہ دو زبان سے ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، امتحان ہوگا، امتحان کے بغیر نہیں۔ یہ امتحان ہی ہے نا، ایک آدمی برسر اقتدار ہے، اختیار اور حکومت اور منصب والا ہے، اس کو کوئی اس کی حد بھی نہ بتائے۔ تو میں نے جو بات کی اس کا امید ہے کہ میرے سننے والوں کو بات پوری سمجھ آ گئی کہ کسی بھی سرکاری منصب کی وجہ سے اپنی حدود کے بجائے زائد جو اثاثے جمع کیے جائیں وہ اپنے لیے حرام اور سرکاری خزانے میں جمع کرانے ضروری حکومت کے لیے لازم ہے کہ ضبط کر لیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف سیاست دانوں کے، یہ ایک آدمی ناپسند ہے تو اس کے اثاثوں پر تفتیش ہو، سب پر چھاننی لگے۔